بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے سبق کا عنوان جو ہے وہ مفاہیم میں سے دوسری بحث ہے، مفہوم وصف کے نام سے. تو مفہوم وصف کے لیے پہلے جو ہے وہ تعریف بیان کرتے ہیں. صاحب کتاب فرماتے ہیں مفہوم الوصف تعریفہ مفہوم الوصف هو انتفاء حکم لموصوف عند انتفاء وصفہ. اول مثال جو یہاں انہوں نے ذکر کی ہے، مثلا فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ، یعنی وہ گوسفند یا وہ بھیڑ جو جنگل میں چرتی ہو اس کو کہتے ہیں غنم صائمہ. تو غنم صائمہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. یہاں یہ غنم موصوف ہے، صائمہ اس کی صفت ہے، اسی لیے کہتے ہیں مفہوم الوصف، یعنی جملہ وصفیہ ہو. یہاں جملہ وصفیہ ہے کہ غنم صائمہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو یہ آیا مفہوم رکھتا ہے کہ جو غنم صائمہ نہ ہو، مثلا جس کو غنم معلوفہ کہتے ہیں، یعنی وہ گوسفند، وہ بکری یا وہ بھیڑ جس کو گھر میں جو ہے وہ گھاس دی جاتی ہو اپنے خرچے سے. مثلا غنم صائمہ وہ ہوتی ہے جو جنگل میں خود اس کی جو وہاں گھاس ہوتی ہے اس سے وہ چرتی ہے، کھاتی ہے. تو اس میں زکوٰۃ ہے. تو آیا اس کا یہ مطلب ہوا، یہ مفہوم ہوا کہ وہ غنم جو معلوفہ ہو اس میں زکوٰۃ نہ ہو؟ یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے. اور مفہوم وصف کے بارے میں بھی یہی گفتگو ہے کہ مفہوم وصف جو ہے یعنی حکم، یہاں مثلا زکوٰۃ جو ہے وہ حکم ہے لموصوف غنم صائمہ کے لیے. تو آیا یہ حکم زکوٰۃ جو ہے ختم ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا عند انتفاء وصف ہی، جب وہ صفت مثلا غنم صائمہ نہ ہو، غنم معلوفہ اگر بن جائے تو آیا زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی؟ تو اس بارے میں اختلف الاصولیون فی تعلیق الحکم علی الوصف، یعنی وہ جو حکم ہو وہ معلق ہو وصف پر، اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس کو ہم قبول کریں یا نہ. اگر ہم کہیں کہ حکم وصف پر معلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ غنم صائمہ نہ ہو بلکہ معلوفہ ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. اب آگے جو ہے وہ مختلف نظریات جو یہاں پہ ہے. فقال بعضهم بثبوت المفہوم فیہ وحجیتہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ جملہ وصفیہ یا جو مفہوم وصف ہے اس میں مفہوم بھی ہے اور یہ حجت بھی ہے. وقال بعضهم بالعدم، بعض نے کہا ہے کہ نہیں ہے. صاحب کتاب اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں والظاہر ثبوت المفہوم، یعنی جملہ وصفیہ میں جو ہے وہ مفہوم ہے التزاماً، دلالت التزامی کے ذریعے. یعنی یہ جو فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ ہے تو دلالت التزامی کے ذریعے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ غنم جو صائمہ نہ ہو، مثلا معلوفہ ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں. یعنی بالدلیل التبادر الی الفہم، دلیل یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب بھی یہ جملہ استعمال ہو تو تبادر ہمیں یہی ہوتا ہے. یعنی بدلیل التبادر الی الفہم من المثال المذکور، کہ یہ جو مثال ذکر ہوئی ہے، اسے کیا ذہن میں آتا ہے کہ انہ لیس فی المعلوفۃ زکوٰۃ، یعنی وہ غنم جو معلوفہ ہو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. وقضا نظائر ہو، اسی طرح جو بھی جملے وصف میں ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں. مما لیس فیہ قرینۃ،
کہ وہاں ایسا جملہ جس میں کوئی قرینہ نہ ہو، کیونکہ اگر قرینہ موجود ہو کہ بھئی یہاں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، پھر تو ہماری گفتگو وہاں نہیں ہوگی۔ ہماری گفتگو اور موضوع جو ہے وہ وہاں ہے جہاں مفہوم وصف ہو اور کوئی قرینہ نہ ہو، تو قرینے کے بغیر آیا ہم اس کے حکم کو ثابت کر سکتے ہیں یا نہیں، اس میں گفتگو ہے کہ اب اپنے صاحب کتاب نے جو ہے وہ اپنا نظریہ بیان کر دیا کہ جملہ وصفیہ میں مفہوم وصف ثابت ہے۔ اور اس کا ایک دوسری دلیل جو بیان فرماتے ہیں وہ پہلی دلیل تبادر تھی، وَيُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ، اور اس مفہوم پر جو دوسرا دلیل ہے وہ ایک روایت ہے کہ ان رجلا قال لامیر المومنین علیہ السلام، ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کو کہا، صف لی العاقل، مجھے بتائیں کہ عاقل کون ہے، اس کی وصف بیان کریں۔ فقال، امام نے فرمایا، من یضع الامور فی مواضعها، عاقل ہر وہ شخص ہے جو اپنے کاموں کو اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے انجام دے۔ فقال صف لی الجاہل، اس نے دوبارہ سوال کیا کہ پھر جاہل کون ہے، اس کی وصف بیان کریں۔ فقال علیہ السلام قد فعلت، امام نے جواب دیا وہ تو میں نے بیان کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں امام نے فقط عاقل کے بارے میں کہا تھا، تو اس کا مفہوم جو ہے وہ یہاں یہ بنتا ہے کہ جو شخص کاموں کو اپنی جگہ پر انجام نہ دے وہ جاہل ہے، یعنی بدلالت المفہوم، یعنی یہاں پر جو ہے وہ عاقل کی جب یہ تعریف ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کام انجام نہیں دے گا وہ عاقل نہیں ہے، جاہل ہے۔ تو یہاں پر مفہوم کے ذریعے سے مسئلے کو انہوں نے حل کیا ہے۔ وَاسْتَدَلَّ الْمُثْبِتُونَ أَيْضًا، اچھا جو کہتے ہیں کہ یہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے، ان کی دوسری دلیل جو ہے وہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَاسْتَدَلَّ الْمُثْبِتُونَ أَيْضًا بِأَنَّهُ لَوْلَا ذَلِكَ، یعنی اگر ہم کہیں کہ وصف جو ہے وہ مفہوم نہ رکھے، لَعَرَ الْوَصْفُ عَنِ الْفَائِدَةِ، تو پھر وصف ذکر کرنے کا کیا فائدہ، یعنی پھر وصف جو ہے وہ خالی ہو جائے گی فائدے سے، تو لہٰذا ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ جملہ وصفیہ یا مفہوم وصف جو ہے وہ مفہوم رکھتا ہے۔ صاحب کتاب ان کی اس دلیل کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ کی دلیل ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا دوسروں نے اس کا جواب دیا ہے۔ وَأَجَابَ النَّافُونَ، اور جو نفی کرنے والے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ یہ جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا، انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ بِأَنَّ الْفَوَائِدَ كَثِيرَةٌ، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جملہ وصفیہ اگر مفہوم نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جملہ وصفیہ کے لانے کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، صرف یہی تو نہیں ہے کہ مفہوم کو ہم اس میں کہیں کہ اس کا فائدہ ذکر کرنے کا مفہوم رکھنا ہے، یعنی لا تنحصر فی العلیت، اس کے فوائد بہت سارے ہیں، اور صرف علیت میں یعنی وصف علت ہو یہ ایک فائدہ منحصر نہیں ہے۔ التی مبنا دلالت المفہوم علیہا، یہ اس کا علت ہونا یہ وہ ہے کہ جس سے مفہوم کی دلالت جو ہے اس پر موقوف ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وصف علت ہے، تو جو اس کو قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ یہی صرف فائدہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وصف علت ہے لہذا مفہوم رکھتی ہے، نہ دوسرے فائدے بھی جو ہیں وہ بہت سارے ہیں جن کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ مثلا وذکروا من الفوائد شدت الاہتمام بحکم متعلق الوصف، وہ کہتے ہیں ہم فرض کرتے ہیں کہ بھئی یہ یہاں پر وصف کے ساتھ حکم کو اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ اہتمام جو ہے وہ زیادہ اہتمام ہے اس موصوف میں، یعنی یہ حکم غیر موصوف میں بھی ہے لیکن جہاں صفت یہ پائی جائے تو وہاں تھوڑی تاکید ہے، یعنی اہتمام جو ہے وہ زیادہ ہے حکم کے لیے، یعنی یہ جو حکم ہے وہ متعلق وصف میں تاکید کے ساتھ ہے۔ مثلا کہ یکون المخاطب
مالکن للصائمۃ فی المثال المذکور، یہ جو مثلا ذکر ہوا تھا فی الغنم الصائمۃ زکاتون، تو یعنی یہ کہنا چاہتے تھے کہ جہاں پر غنم صائمہ ہو وہاں پر زکوٰۃ کا حکم شدید تر ہے، اور معلوفہ میں بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایک یہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بس یہ ایک فائدہ ہے شدت اہتمام۔ صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں، وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ كَافٍ فِي ذِكْرِ الْوَصْفِ، کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جواب دیا ہے یہ وصف کے ذکر کرنے کے لیے، یہ صرف شدت اہتمام یہ کافی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَفَى، اور اگر ہم فرض کریں کہ شدت اہتمام جو ہے وہ وصف کے لیے کافی ہو، فَهُوَ قَرِينَةٌ حَالِيَةٌ تخرج المقام عن محل النزاع، کہتے ہیں ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہماری گفتگو وہاں ہے جہاں پر کوئی قرینہ نہ ہو۔ یہ شدت اہتمام پھر قرینہ حالیہ ہو جائے گا جو ہماری گفتگو کو ہمارے محل نزاع سے خارج کر دیتا ہے، لہٰذا یہ آپ کی جو مثال ہے شدت اہتمام والی وہ ہماری بحث سے خارج ہے، چونکہ قرینہ ہے اور ہماری گفتگو وہاں تھی جہاں کوئی قرینہ نہ ہو۔ وَذَكَرُوا مِنَ الْفَوَائِدِ، اگر کہتے ہیں خوب اچھا یہ آپ نے شدت اہتمام کا جو ہے وہ قبول نہ کرے کوئی، تو دوسرے فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ وَذَكَرُوا مِنَ الْفَوَائِدِ، یعنی یہ وصف لانے کا کیا فائدہ تھا؟ أَن تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ مُقْتَضِيًا لِإِعْلَامِ الْمُخَاطَبِ حُكْمَ الْمَوْصُوفِ بِالنَّص، کہتے ہیں کہ مصلحت یہ تقاضا کر رہی تھی کہ بھئی مخاطب جو ہے اس کو موصوف کا حکم بالنص بتا دیا جائے، جس طرح مثلا صائمہ یہ مثلا اس میں ایک صفت موصوف ہے اور وجوب زکوٰۃ کا حکم بتا دیا گیا۔ وما عداہ بالبحث والاجتہاد، اور جو اس سے ہٹ کر جو دوسری مثلا غنم معلوفہ وہ خود جا کر جو ہے وہ اس میں بحث کرے اور تلاش کرے اور خود حکم جو ہے وہ ڈھونڈے، تو لہٰذا موصوف کو اس لیے جو ذکر کیا گیا تھا فقط نص کے ذریعے بتایا جائے، باقی خود تلاش کرے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی بات ہے درست نہیں ہے۔ وَجَوَابُهُ أَنَّ وُجُودَ مِثْلِ هَذَا الْمَوْرِدِ أَوَّلُ الْكَلَامِ وَهُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ بھئی مخاطب کو صرف نص کے ذریعے بتایا جائے، یہ ہمارا خود بحث ہے، محل بحث ہے کہ آیا یہ جو مولا ہے وہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں، بلکہ سارے وہ حکم خود بتائے۔ اذ لم یعہد من سنت الشارع مثل ذالک، کیونکہ جو شارع اور مولا ہے ان کی روش سے یہ طریقہ جو ہے وہ معہود نہیں ہے کہ وہ مثلاً ایک حکم بتائے پھر کہے اب جا کر تم حکم ڈھونڈو، وہ تقریباً مولا خود ہی سارے حکم بتاتا ہے۔ وَالْاِحْتِمَامُ الْوَهْمِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، اور یہ جو آپ احتمال دیتے ہیں کہ شاید اس لیے وصف ذکر کی گئی تاکہ دوسرے موارد کو وہ خود جا کر ڈھونڈے، یہ ایک ایسا احتمال ہے جو کہ ضعیف ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وَلَوْ عُلِمَ مِنَ الشَّارِعِ هَذَا الْغَرَض، اور اگر شارع کے ذریعے سے یہ پتہ چل بھی جائے کہ مثلا انہوں نے یہی طریقہ اپنایا ہے، تو انتفى الفرض، تو ہمارے جو گفتگو تھی وہ وہاں تھی جہاں قرینہ نہ ہو، لہذا یہ ہمارے فرض سے ٹوٹ جائے گا۔ اذ یکون ذالک، یہ پھر قرینۃ حالیۃ ہے او مقالیۃ ہے علی المراد، اور ہماری بحث جو تھی وہ وہاں تھی جہاں قرینہ نہ ہو، ویخرج المقام عن المتنازع فیہ، اور ہماری یہ جو گفتگو ہے پھر وہ جو ہمیں جہاں ہم بحث کر رہے تھے اس سے خارج جو ہے، چونکہ یہاں قرینہ ہے موجود، لہذا یہ بھی جو ہے وہ فائدہ درست نہیں ہے۔ وَذَكَرُوا مِنَ الْفَوَائِدِ وُقُوعُ السُّؤَالِ عَنْ خُصُوصِ الْمَوْصُوفِ، ایک فائدہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مولا نے جو ہے وہ حکم موصوف کے لیے اس لیے ذکر کیا کہ اس نے سوال ہی موصوف کے بارے میں کیا تھا۔ مثلا پوچھنے والے میں پوچھا کہ بھئی غنم صائمہ میں آیا مولا زکوٰۃ ہے، تو مولا نے اسی کے مطابق جواب دیا فی الغنم صائمۃ زکوٰۃ، تو
تو اس کا مفہوم یہ نہیں نکال سکتے ہم کہ مالوفہ میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں وَوُرُودُ الْجَوَابِ عَلَى طِبْقِهِ، لہٰذا جب سوال جو ہے وہ اس موصوف کے بارے میں تھا تو مولا نے جواب بھی اسی کے مطابق دیا تھا، لیکن صاحب کتاب کہتے ہیں وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ قَرِينَةٌ كَالسَّابِقِ، بھئی یہ بھی جو ہے وہ قرینہ ہے کہ چونکہ سوال خصوص موصوف کے بارے میں تھا تو جواب اس کے مطابق ہے، یہ بھی جو ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہے چونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مورد ہے وَكَذَلِكَ وُرُودُ الْوَصْفِ عَلَى الْغَالِبِ لِأَنَّهُ إِذَا عُلِمَ مِنَ الْخَارِجِ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ وَارِدٌ مَوْرِدَ الْغَالِبِ فَهُوَ أَيْضًا مِنَ الْمَوَاقِعِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهِ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى خِلَافِ مَا وُضِعَتْ الْجُمْلَةُ الْوَصْفِيَّةُ لَهُ۔ اس کی مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی یہ مورد بھی اسی طرح ہے، یعنی یہ بھی ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا کیونکہ قرینہ موجود ہے۔ وہ ایسا مورد ہے جہاں پر وصف اس لیے لائی گئی ہے کہ اکثر و بیشتر ایسے موارد میں وصف پائی جاتی ہے، یعنی غالب ہے، کیونکہ خارج میں جو ہے وہ قرینہ موجود ہے، یعنی خارج میں جو ہے وہ پتہ ہے، معلوم ہے کہ یہ وصف جو ہوتی ہے وہ مورد غالب میں ہے، یعنی یہ اس طرح کے افراد تقریباً یہ صفت رکھتے ہیں، اور یہ ایسے مواقع اور ایسے موارد سے ہیں جہاں پر قرینہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی خلاف ما وضعت الجملۃ الوصفیۃ، یعنی یہ اگر صفت لائی بھی گئی ہے تو جن میں یہ صفت نہ بھی پائی گئی ہو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہیں، جس طرح مثلا قرآن کی آیہ کریمہ ہے وَذَلِكَ مِثْلُ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یعنی تمہاری گھر والیوں کی جو وہ بچہ جو مثلا وہ اپنے ساتھ لے آتی ہیں، یعنی وہ بچی جو اپنے ساتھ لے آتی ہیں جو تمہارے دامن میں جو ہے وہ پرورش پاتی ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ تو یہ فی حجورکم جو یہاں صفت لائی گئی ہے ربائب یعنی اس بچی کو کہا جاتا ہے جو مثلا عورت ایک اس کا پہلے شوہر مر گیا ہو، اب وہ اس نے دوسری شادی کی ہے تو پہلے شوہر سے اس کو ایک بچی ہو تو اس کو ربیبہ کہتے ہیں، اور یہ ربیبہ چونکہ اکثر اور غالباً دوسرے شوہر کے دامن میں پلتی ہیں تو اس لیے ان کو کہا گیا جاتا ہے ربائبکم اللاتی فی حجورکم۔ تو اب اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ بچیاں جو مثلا آپ کی گھر والیوں کے ساتھ پہلے شوہر سے آتی ہیں تو وہ تم پر حلال ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ تو لہذا یہ فی حجورکم کی جو صفت یہاں پر ذکر ہوئی ہے وہ غالباً اس طرح ہوتا ہے، اس لیے ذکر کی گئی، لہذا یہاں پر بھی جو ہے وہ مفہوم ثابت نہیں۔ کہتے ہیں مع العلم بتحریم الربیبہ فی غیر الحجر اذن، یعنی علم ہے کہ وہ ربیبہ جو غیر حجر میں ہو، یعنی مثلا فرض کریں ایک ایسی آپ کی مثلا ایک عورت کی گھر والی کی جو پہلی بچی ہے وہ آپ کے دامن میں نہ بھی پلے لیکن چونکہ آپ کی بیٹی شمار ہوتی ہے تو وہ بھی حرام ہے آپ پر۔ وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ كَوْنَهُنَّ فِي الْحُجُورِ، اگرچہ اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بچیاں اپنی ماں کے ساتھ آتی ہیں وہ دوسرے شوہر کی گود میں یا اس کے سامنے جو ہے وہ ان کے حجور میں جو ہے وہ پلتی ہیں، تو لہذا اس کا مفہوم یہ نہیں بنتا کہ جو آپ کے ہاں نہ پلتی ہو وہ آپ پر حلال ہے۔ تو لہذا یہ مفہوم بھی جو ہے وہ وصف جو ہے وہ ہماری بحث سے خارج ہو جاتی ہے۔ بہرحال صاحب کتاب کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کوئی قرینہ نہ ہو تو اس صورت میں جو ہے جملہ وصفیہ مفہوم رکھتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے آخری بات جو کہتے ہیں وَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ الْمَجَازِيَّةِ فِي الْمَوَارِدِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا، کہتے ہیں کہ جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تقریباً موارد میں جو ہے وہ وصف مجازن استعمال ہوئی ہے اس لیے مفہوم نہیں رکھتی، اور جہاں پر کوئی قرینہ نہ ہو تو حقیقتاً جو ہے وہ مفہوم رکھتی ہے۔ اس کے بعد ایک اگلی بحث شروع ہوگی انشاءاللہ اگلے جلسے میں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.